مجتبیٰ خامنئی ایران کے سپریم لیڈر، ان کی بھی جان کو خطرہ ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پہنچیں گے ایران میں آخری رسومات میں شرکت کے لیے، کچھ اور عالمی رہنما ان کو بھی بلایا گیا، وہ بھی جائیں گے۔ تو دنیا بھر سے لوگ جا رہے ہیں ایران میں، اور یہی ایک گارنٹی ہے ایران کے لیے کہ اس بیچ میں کوئی حملہ ہمارے اوپر نہیں ہوگا اور ہم تدفین کر پائیں گے آیت اللہ علی خامنئی کی، شہید کی۔ تو اب دنیا سے لوگ جا رہے ہیں، صحافی بھی جا رہے ہیں، بڑی معزز شخصیات جو ہیں وہ ایران میں جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ ٹریک کیا جائے گا، ٹریس کیا جائے گا مجتبیٰ خامنئی کو، اور ان کے اوپر مستقبل میں اٹیک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر ایک بیان جاری کیا، اور وہ اسرائیل کی جانب سے بیان جاری کیا گیا، جس پہ ایران نے فوری طور پہ وارننگ دی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کاٹس کی جانب سے خامنئی کو موت کا ہدف قرار دینے پر عراقچی نے اسرائیل کو وارننگ جاری کی ہے۔ وزیر خارجہ عراقچی نے بدھ کے روز خبردار کیا کہ ہمارے عوام اور قیادت کے خلاف کسی بھی خطرے کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی شرائط بالکل واضح اور سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ تل البیب میں اپنے پالتو جانوروں کا منہ بند رکھے، اور انتباہ دیا کہ اگر انہوں نے اپنے آقا کو نظر انداز کیا تو ایران انہیں بہت برا سبق سکھائے گا۔ اب یہ اسرائیل نے کہا کہ وہ موت کا نشانہ بن سکتے ہیں، موت کا ہدف ہے خامنئی، جبکہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو ہم بہت تابڑتوڑ قسم کا جواب دیں گے۔ تو یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے کہ خیر و عافیت کے ساتھ یہ تدفین کا عمل مکمل ہو جائے، اور اس کے بعد کوئی اس طرح کی ٹریکنگ اور ٹریسنگ نہ ہو جس کی بنیاد کے اوپر اسرائیل مزید کوئی خطرہ پیدا کر سکے پورے ریجن میں۔ امریکہ نے 2 مرتبہ اور بعض رپورٹوں کے مطابق 3 مرتبہ ایران کی جو بندر عباس کا علاقہ ہے، بندرگاہ وہاں پہ اٹیک کیا، جسے جنوبی ایران بھی کہتے ہیں۔ ایران نے بار بار وارننگ دی، اور اس کے بعد پھر ایران نے ایک جوابی حملہ کیا ہے۔ ایران کا جوابی حملہ کویت میں کیا گیا۔ ایران نے دعویٰ کیا کہ کویت میں وہ امریکی بیس ہے جسے استعمال کیا گیا ایران پر اٹیک کے لیے، یا بندر عباس کے علاقے میں اٹیک کے لیے، تو ہم نے واپس اٹیک اسی بیس کے اوپر کیا ہے۔ علیہ السلام وہاں پہ ایک ایئر بیس ہے، زیادہ امکانات یہ ہے کہ شاید اس کے اوپر ایران نے کوشش کیا اٹیک کرنے کی۔ امریکہ کا موقف کچھ اور ہے، ایران کا موقف کچھ اور ہے۔ ایران نے کہا جی ہم نے جو حملہ کیا وہ کامیاب ہوا اور اس میں ہم نے نقصان پہنچایا، جبکہ امریکہ کا موقف یہ ہے کہ ہم نے ایران کو نقصان پہنچایا، اور ایران کی جانب سے 1 میزائل اور 5 ڈرون جو داغے گئے ان سب کو فضا میں تباہ کر دیا گیا۔ یہ سینٹکام کا یہ موقف ہے۔ اب حقیقت کیا ہے، یہ پہلے بھی امریکہ اپنا نقصان چھپاتا تھا، اور ایران جو ہے وہ بھی اپنا نقصان کم کر کے بتاتا تھا، اور امریکہ ایران کا نقصان زیادہ کر کے بتاتا تھا، اور ایران جو ہے وہ امریکی نقصان کے اوپر بھی ثبوت دیتا تھا۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ کویت میں امریکہ کو نقصان ہوا یا نہیں ہوا، لیکن ایران نے بڑے لمبے ٹائم کے بعد، لگ بھگ 2 مہینوں کے بعد واپس ایک جوابی کارروائی کی ہے جنگ بندی کے بعد، اور یہ جوابی کارروائی جو ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران نے ایک سٹیٹمنٹ بھی یہاں پہ جاری کیا ہے، اور ایرانی قیادت نے ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کے بعد یہ باقاعدہ اعلان جاری کیا ہے کہ اگر امریکہ نے دوبارہ حملہ کیا جنوبی ایران پر تو فوراً شدید رد عمل آئے گا، اس کا میکینزم بنا لیا گیا ہے۔ لیکن اس کو آپ سمجھیں کہ ایران نے ہولڈ کر لیا تھا اپنی پوری فورسز کو، اور انہیں یہ آگاہ کر دیا تھا کہ کوئی بھی حملہ کرنے سے پہلے اجازت لینی پڑے گی۔ لیکن جب حملہ ہو جاتا ہے اور ایک جنگ والی سچویشن شروع ہو جاتی ہے تو پھر ایران اس کو خودکار سسٹم پہ ڈال دیتا ہے کہ جیسے ہی حملہ ہوا آپ نے فوراً جوابی کارروائی کرنی ہے، فلاں جگہ پہ کارروائی کرنی ہے، آپ کو کسی حکم کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر ایران میں یہ پرابلم بھی ہے کہ ان کی قیادت کو نشانہ بنایا جاتا ہے، چاہے وہ فوجی قیادت ہو، چاہے سیاسی قیادت ہو، چاہے مذہبی قیادت ہو، تو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ اپنے 2-2 3-3 4-4 بندے نومینیٹ کر دیتے ہیں کہ اگر میں شہید ہو گیا تو یہ آ جائے گا، اس کے بعد یہ آ جائے گا، اس کے بعد یہ آ جائے گا۔ تو وہ سسٹم کو جو ہے وہ آٹومیٹک کر دیتے ہیں، ایک ایسے نظام کو بنا دیتے ہیں جس میں گنجائش نہیں رہتی ان کے دشمن کے پاس کہ وہ کسی طرح سے فوری طور پہ معاملے کو کنٹرول کرے۔ تو اب ایران شاید اسی مقام پہ پہنچ گیا، اور ان کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر امریکہ نے اب دوبارہ جنوبی ایران کے اوپر اٹیک کیا تو فوراً شدید رد عمل آئے گا۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات پہ غصہ ہے کہ وہ نکالنا چاہ رہے ہیں اپنے قریبی ٹینکرز کو، آئل ٹینکرز کو، اپنے دوستوں کے آئل ٹینکرز کو اسکاٹ کر کے، اور یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ امریکی نگرانی میں یہاں سے ٹینکرز نکل سکتے ہیں۔ اب امریکن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹرمپ اس بات پہ بہت غصے میں ہے کہ چائنا کے جو آئل ٹینکرز ہیں وہ بغیر کسی اسکاٹ کے، یعنی کوئی سیکیورٹی نہ ان کے آگے نہ ان کے پیچھے، کوئی بحری جہاز یا ایئر کرافٹ ان کو جو ہے اسکاٹ نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنا جھنڈا لگاتے ہیں۔ چین کے آئل ٹینکرز وہ پہلے آبنائے حرمت میں سے گزرتے ہیں، ایرانی انہیں سلام کرتے ہیں،
اس کے بعد وہ امریکی ناکہ بندی میں سے گزرتے ہیں، امریکی انہیں سلام کرتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں اپنا تیل لے کر اپنی سرزمین پہ۔ اس وقت تو سچویشن یہ ہے۔ اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کو تکلیف اس وقت ہوئی جب امریکہ نے کوشش کی کہ اسکاٹ کر کے کچھ کنٹینرز کو نکالا جائے آبنائے ہرمز میں سے طاقت کے بل بوتے پر۔ جب انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی تو ایران نے ان کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا اور پھر انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو اس بات پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت تکلیف ہے اور وہ بہت غصے میں ہے کہ جناب یہ بغیر سیکیورٹی کے چائنا یہاں سے جا رہا ہے، ہم سیکیورٹی فراہم کرنے کے باوجود یہاں سے آئل ٹینکرز کو نہیں گزار پا رہے۔ دیکھیں اس میں دو بڑی وجوہات ہیں کہ امریکہ یہاں سے اسکاٹ کرنے کے باوجود، سیکیورٹی دینے کے باوجود، ہتھیاروں سے لیس جنگی جہازوں کو لانے کے باوجود یہاں سے کیوں نہیں گزر پا رہا۔ عمران خان کی فیملی، ان کی بہنیں دوبارہ پہنچیں گے، ورکرز بھی جائیں گے، بڑی تعداد میں تو نہیں جاتے، یعنی ان کی بہنیں کہتی ہیں 10,000 لوگ آنے چاہیے کم سے کم۔ 10,000 کا فگر کچھ ہے ہی نہیں پاکستان تحریک انصاف کے سامنے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے، اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن 10,000 لوگ لے جانے کے لیے لیڈرشپ کو سنجیدہ ہونا پڑے گا، وہ نہیں لے کر آتے اور ان کو منع بھی کیا جاتا ہے اور وہ زور بھی نہیں لگاتے۔ ان کا میرے خیال میں زور اس بات پہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کی کوئی ڈیل ہو جائے، کوئی بات ایسی بن جائے جس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل سے باہر آ جائیں یا کوئی ملاقاتیں وغیرہ کھل جائیں۔ بجٹ کے اوپر بھی انہوں نے کوشش کیا بلیک میل کرنے کا کہ بجٹ کے ذریعے سے دباؤ ڈال دیں کچھ، وہ بھی بات نہیں بنی تو بجٹ بھی پاس ہو گیا۔ اب وہ کٹوتی کے معاملے کو لے کر بیٹھے کہ اب ملاقات کروائیں گے تو ہم کریں گے، تو آج یہ ملاقات نہ کروانے کا دن ہے۔ نارملی تو یہی ہوتا ہے منگل کو، دیکھتے ہیں کہ آج کے دن میں ڈیولپمنٹس کیا ہوتی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے، ہم آپ کو رپورٹ کریں گے شام کے ویلاگ میں۔ ایک اور اس کے اندر خبر ہے میرے پاس، وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نا بیک ڈور چینل کچھ رابطے ہوئے ہیں اور اس کو نا بہت سارے سورسز کنفرم کر رہے ہیں۔ محسن نقوی کے ذریعے سے بات چیت ہوتی ہے، سہیل آفریدی کے ساتھ بات چیت، یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ سہیل آفریدی محسن نقوی سے ملے اور عمران خان کی بات نہ کرے، ممکن ہی نہیں ہے، یا محسن نقوی بات نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پی ٹی آئی کے لوگ جب بھی حکومت سے یا اسٹیبلشمنٹ سے کسی سے بھی بات کریں گے یا ان کے نمائندوں سے بات کریں گے تو وہ عمران خان کی بات کریں گے ہی کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے کہ عمران خان کی بات نہ ہو، وہ تو دن رات ہوتی ہے، پاکستان کا کوئی ٹاک شو بھی مکمل نہیں ہوتا عمران خان کی بات کے بغیر۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ایک وعدہ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جلد عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے گی۔ خاص طور پہ جو اس میں ایک ٹائم ڈیوریشن تھا نا وہ تھا جون کا، کہ جون میں سہیل آفریدی کو ملاقات مل جائے گی یا سہیل آفریدی کے کسی نمائندے کو ملاقات مل جائے گی اور عمران خان کی فیملی کو بھی ملاقات کروائی جائے گی اور علاج کے حوالے سے بھی یقین دہانی کروائی گئی تھی۔ اگر تو پاکستان تحریک انصاف کو ایک مرتبہ پھر دھوکہ ملتا ہے جیسے کہ ہمیشہ ملتا ہے، تو تحریک انصاف نے اس بات پہ غور شروع کر دیا ہے کہ وہ اب ایک کال دینے والے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جاتی تو تحریک انصاف جولائی میں ایک کال دے سکتی ہے، جولائی کے شروع میں 8 اگست 2026 کے حوالے سے، کہ عمران خان صاحب کی قید کو 3 سال مکمل ہو جائیں گے اور 8 اگست کو کرنا کیا ہے اس کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے۔ اب جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی کو ایک بڑا احتجاج لیڈ کرنا پڑے گا اور یہ ملک گیر احتجاج ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی لانگ مارچ اناؤنس کیا جائے کہ پورے ملک سے لوگ جو ہے وہ اڈیالہ کی طرف آئیں گے یا اسلام آباد آئیں گے، یا ہو سکتا ہے پورے ملک کے اندر شٹر ڈاؤن کال یا کوئی بہت بڑا احتجاج اناؤنس کیا جائے اور وہ لنگر آن کیا جائے، ملک بھر میں دھرنے دیے جائیں یا اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کیا جائے، کچھ بھی کیا جائے۔ پی ٹی آئی کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اگر جون میں ان کو دوبارہ دھوکہ دیا جاتا ہے تو پھر ان کے پاس آپشن کوئی نہیں، اور ایسے میں دیکھیں سہیل آفریدی کی حکومت بھی گر سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سہیل آفریدی کی حکومت قائم رہے گی اگر وہ احتجاج کی پالیسی میں جائیں گے، بہت ممکن ہے کہ ایمرجنسی لگا دی جائے، ان کی حکومت گرا دی جائے، لیکن اس کا ان کو الٹیمیٹلی فائدہ ہی ہوگا۔ تحریک انصاف جو ہے وہ اس کو پولیٹیکلی اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ ہمیشہ پستائیت رہتی نہیں ہے، یہ ڈکٹیٹرز ہمیشہ بیٹھے نہیں رہتے، ایک دن چلے جاتے ہیں، اور جن لوگوں کو یہ زیادہ مارتے ہیں، جتنا زیادہ مارتے ہیں اتنا زیادہ وہ لوگ طاقت کے ساتھ واپس آتے ہیں اور آنے والی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یعنی آج جو افسران بیچارے میجر جنرل یا بریگیڈیئر ہیں وہ کل بھگت رہے ہوں گے جو کچھ آج کے سینئر افسران کر رہے ہیں، تو انہیں کل بھگتنا پڑے گا، ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو 5 اگست کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو بڑی اناؤنسمنٹ کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ آئندہ چند دنوں میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ اناؤنسمنٹ کس نوعیت کی ہوگی۔ اعجاز چودھری صاحب جنہیں ایک مرتبہ پھر سزا سنائی گئی ہے، 250 سال سے اوپر سزا ہو گئی اعجاز چودھری صاحب، اندازہ کریں آپ، ایک سینیٹر کے طور پہ ان کو پکڑا گیا تھا، ایک مرتبہ بھی پروڈکشن آرڈر پہ عمل درآمد کر کے ان کو سینٹ میں نہیں لایا گیا، بار بار ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے، پھر ان کی سیٹ کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب کو بعد میں سینیٹر بنا دیا گیا، یہ ہم سب نے ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر بیمار ہو کر اسپتال چلے گئے۔ اعجاز چودھری بڑے لمبے عرصے سے بیمار چل رہے ہیں لیکن وہ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اعجاز چودھری نہ ہی معافی مانگنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو وہ اب اس لڑائی کو جو ہے نا بڑے اطمینان کے ساتھ لڑ رہے ہیں بیمار ہونے کے باوجود۔ یاسمین راشد بیمار ہیں، عمر چیمہ فروزن شولڈر کا ان کا بڑا سیریس ایشو ہے اور اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ محمود رشید صاحب کو میں جیل میں ملا تھا، وہ شدید تکلیف میں تھے لیکن وہ بڑے حوصلے میں تھے،
बल्कि वो मुझे कह रहे थे कि इमरान साहब आपने घबराना नहीं है, मुझे पता है कि हमें यहाँ पे हो सकता है कई साल भी लग जाए और ये निजाम हमें ना छोड़े। तो मैंने कहा जी आप ज़हनी तौर पर कहते, मैं बिल्कुल ज़हनी तौर पर तैयार हूं, मैं यहाँ लंबा टाइम गुजारने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हूं, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, ये निजाम हमें नहीं छोड़ेगा। और वो काफी बीमार थे, यानी उन्हें दिक्कत हो रही थी बातचीत करने में भी, उस वक्त वो काफी बीमार थे मियां महमूद रशीद साहब, और मैं जाती तौर पे इस बात का गवाह हूं, लेकिन वो बड़े हौसले में थे, बड़े मजबूत थे मियां महमूद रशीद साहब। मेरी उनसे एक मुलाकात हुई और जरा थोड़ी सी हमें जबरदस्ती भी मुलाकात करनी पड़ी, क्योंकि जेल का अमला में रोक रहा था, वो इस तरफ से आए थे और मैं इस तरफ से गया था। तो हमने फिर कहा नहीं जी हम बात करेंगे तो हम जाएंगे, अदरवाइज रात हमारे साथ जबरदस्ती आपको करनी पड़ेगी। तो वो फिर उन्होंने थोड़ा हमें टाइम दिया, हमने बातचीत की आपस में। 2 मरतबा मुझे महमूद रशीद साहब से बात करने का सामने आकर मौका मिला, वो भी बीमार थे। यास्मीन राशिद साहबा कैंसर सर्वाइवर है, बार बार बीमार हो जाती हैं, बार बार उनको प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा। तो एजाज चौधरी साहब की हालत काफी खराब है, वो बीमार है, उनको एक मरतबा फिर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन सिस्टम को परवाह ही नहीं। मैंने आपको बताया था कि अहमद फरहाद साहब को गिरफ्तार किया गया था। अहमद फरहाद साहब को 3 MPO के तहत जो पहली खबर आई थी कि पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया, और 3 MPO के तहत जब आप किसी को हिरासत में लेते हैं तो फिर आप उसको जेल भिजवा देते हैं और नजरबंद कर देते हैं। लेकिन अहमद फरहाद साहब का जेल में भी पता नहीं चला। हमारे कुछ सहाफी दोस्त हैं, उन्होंने इंक्वायरी की, मैं डायरेक्टली, क्योंकि वहां पे हमारे राब्ते नहीं हो पा रहे आजाद कश्मीर में, तो जो मेरे जर्नलिस्ट दोस्त हैं जो ढूंढ रहे थे अहमद फरहाद को, उन्होंने काफी इंक्वायरी की, कई थानों में पता किया, बहुत सारी जगहों पे बंदे भिजवाए, लेकिन उनका पता नहीं चला। जो पुलिस के अंदर सोर्सेज हैं उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी हमने पकड़ा जरूर था पुलिस ने, लेकिन अब हमारे पास नहीं है। फिर जेलों से पता करवाया तो 3 डिफरेंट जेलों से जो इन्फॉर्मेशन आई है अभी तक, वो ये है कि अहमद फरहाद साहब वहां पे मौजूद नहीं है। अब उन्हें कहां छुपाया गया, कौन उन्हें लेकर चला गया, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने उनकी फैमिली के साथ भी राब्ता किया और उन्होंने जो अभी तक मुझे इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने कहा जी हमें कोई मालूमात मिलेंगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। हमें भी सिर्फ यही पता चला था कि अहमद फरहाद को 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके बाद हमें कोई इतला नहीं मिली। उसके बाद जो हमें पहली इतला मिलती है वो आपके ट्वीट के जरिए मिलती है कि उनका पता नहीं चल रहा, और हमें अभी तक उनके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे ही हमें कोई अपडेट मिलती है अहमद फरहाद के बारे में हम आपको बताएंगे, तो आप आगाह कर दीजिएगा अपने प्लेटफॉर्म से, तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब ने, क्योंकि कश्मीर की बात हो रही है तो उस पर आगे और बात कर लेते हैं। फजलुर रहमान साहब ने एक ऑफर करवाई कि मैं मुज़ाकरात करवा देता हूं और मुझे थोड़ा टाइम चाहिए मुज़ाकरात करवाने के लिए। फजलुर रहमान साहब ने एक दावा तो किया था कि मैं कश्मीरियों के साथ बातचीत करता हूं। अचक ज़ई साहब भी मैदान में आए हैं, वो भी बातचीत करना चाह रहे हैं। तो कश्मीर के मामले में अपोजिशन को अपना रोल जरूर प्ले करना चाहिए। देखिए, हुकूमत रोजाना वहां पे बंदों को मार रही है, जख्मी कर रही है, गिरफ्तार कर रही है, एक नफरत फैला रही है। तो कश्मीर के अंदर ना लंबे अरसे तक आपकी ये पॉलिसी चल नहीं सकती। ओवरसीज कश्मीरियों के अंदर बहुत सख्त रद्द-ए-अमल पैदा हो गया। ये यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शहरी हैं जो एहतजाज हमेशा किया करते थे इंडिया के खिलाफ कि इंडिया मकबूजा कश्मीर पे जुल्म कर रहा है। अब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ऐसी घटिया पॉलिसी है कि उनके नतीजे में वही शहरी जो बरतानिया में रहते हैं वो अब एहतजाज करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ कि जनाब आजाद कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है। पहले जो मकबूजा कश्मीर में जुल्म की वजह से इंडिया के खिलाफ एहतजाज करते थे, अब वो आजाद कश्मीर में जुल्म की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ये हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी ने यहां पे लाकर पाकिस्तान को खड़ा कर दिया। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि धरने वर्ने मौखर करें और जो अगला प्लान है उसको मौखर करें और मुझे वक्त दें, मैं इस मामले का कोई हल निकालता हूं। अब वो हुकूमत के साथ मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम जाएगा, मोहसिन नकवी के साथ बातचीत की जाएगी, शहबाज शरीफ से की जाएगी, कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी ताकि आजाद कश्मीर के मामला नॉर्मलाइज हो सके।